ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو بھی قوانین بنے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کون کرائے گا؟ انویسٹیگیشنز کو سامنے نہ لا، کمیشن بنا دیے جاتے طارق صاحب، کوئی اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا. کمیشن تو آپ نے بالکل کہا کہ ایک کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے. اٹ از ایکسیپٹڈ فیکٹ. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ کمیشن صرف اس لیے کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے آرام سے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد بھول جائیں گے. دیکھیں، اگر یہ فائر جو ہے، اللہ نہ کرے، اگر یہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ اگر یہ 300 کے قریب پہنچ جاتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی فائر، دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی چشتی صاحب نے جیسے کہا کراچی کی، یہ دنیا کی سب سے بڑی فائر ہے. اس سے پہلے تائیوان میں ایک فائر اس طرح ہوئی تھی ایک فیکٹری میں، تو اس میں کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. لیکن اگر یہ خدا نہ کرے نا یہ 300 کے قریب پہنچ جاتے ہیں، جو کہ خدشہ ہے کہ ابھی تک کیونکہ پہلے 289 کی فکر آئی تھی، اب 258 اگر اس قسم کا حالت ہوتا ہے اور اس پہ بھی اگر ہم جا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور بھول جائیں کہ جی چلے ہم نے 5 لاکھ روپیہ دے دیا ہے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تو بڑے افسوس کی بات ہے. ہمیں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹائم ٹو ویک اپ اور ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. کیا کرنا چاہیے گا؟ اول تو یہ ہے جیسے میرے بھائی نے بات کی کہ سب سے پہلے تو جو ایسی اکوپمنٹ ہے یا ایسا مٹیریل استعمال کرتے ہیں، ایکسپلوزیو اس میں ہیں. ہم تو جو آپ دیکھیں گے ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ایکسپلوسیو کی کوئی فیکٹری جو ہوگی وہ بلٹ اپ ایریا میں نہیں ہوگی. ہر دفعہ جب ہوتی ہے شب برات آتی ہے اس کے نزدیک کوئی نہ کوئی فائر لگ جاتی ہے جس میں لوگ مارے جاتے ہیں بیچارے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ کیمیکلز کی ایسے کیمیکل جو ہیں جو ایکسپلوسیو ہو اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے. اس کو آپ جا کے کسی آؤٹ آف دا سٹی لے کے جائیں، لیکن وہ نہیں کیا جاتا. لاہور میں بھی افسوس کی بات ہے کہ لاہور میں اس لیے نہیں چاہتا کہ کسی کے ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک شہر کے بارے میں بات کروں، ہر شہر میں یہی حال ہے. اندرون شہر جو فیکٹریاں بن چکی ہوئی تھی جب اس سے پہلے وہ گنجان آباد علاقے نہیں تھے، آپ نکال نہیں سکتے، آپ کے ووٹر ہیں. آپ وہ بالکل اس کے اب دیکھیں پیپلز پارٹی چھیڑ نہیں سکتی، ایم کے چھیڑ نہیں سکتی کیونکہ ان کے ووٹرز ہیں. کیسے ہوگا یہ؟ جی، جب فیکٹریز بنی تھی اس وقت شاید وہاں پہ اتنی آبادی نہیں تھی. اب وہ اندر آ گئی ہیں، اس کے گرد گرد بہت بڑی آبادی بن گئی ہے. تو امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے سر؟ امیڈیٹلی لاز تو موجود ہے، وہ کہتے ہیں یہ کر دو، فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. حکومت سوسائٹی کا کیا کام ہے؟ ان کو ہمارا کام سب سے پہلے حکومت کا کام یہ ہے کہ ان کے لیے الٹرنیٹیو اکاموڈیشن دے ان کو کہ جی آپ باہر جائیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا علاقہ چاہیے، انڈسٹریل زونز بنے، ان کو باہر شفٹ کریں، سب کو جگہ دیں. گوندل صاحب حل کی طرف جا رہے ہیں. اس طرح کے واقعات کا سدباب، میں کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں کرنا چاہتی، میں سیدھا سوال پوچھتی ہوں گورنمنٹ کی کیپیسٹی میں، اینڈ یو آر دا گورنمنٹ، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھو جی، میں نے پہلے بھی کہا، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کہ اس میں ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کی نمبر 1 پہ ہے، بعد میں صنعت کار کی ہے، پھر اس کے بعد باقی سول سوسائٹی کی ہے، میڈیا کی ہے. ہم مشترکہ طور پہ اس کے اگینسٹ، مرنے والے بیچارے تو مر گئے، ذمہ داروں کو لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس کا بھی تو ہوگا، وہ تو یقیناً ہونا چاہیے اور ہوگا بھی صحیح. لیکن ایک بات میں تھوڑا سا اختلاف اپنے بھائی سے کر لوں. یہ جو آپ فیملیز کو جو ریلیف دینے کی بات کرتا ہے، مثلا ملک ریاض نے بھی 2 لاکھ کا آپ نے دیکھا ہوگا اناؤنس کیا ہے، یا گورنمنٹ کرتی ہے، تو یہ ایک مرنے والے کی قیمت کا مسئلہ نہیں ہے. ملک ریاض سے آپ پیسے کیوں لیتے ہیں صاحب؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اچھی بات ہے، گورنمنٹ نے بھی دی ہے، پنجاب گورنمنٹ نے بھی دی ہے، سندھ گورنمنٹ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں پیسہ ملنا چاہیے لیکن it should be automatic. میری بات، یہ اس کی compensation نہیں ہونی چاہیے. مقصد یہ ہے کہ ان کی قیمت نہیں ہے. ان فیملیز کے ساتھ، مثلا کسی کا کفیل چلا گیا، اس کے بچے ہیں، اس کے ساری فیملی ہے، اگر یہ ریلیف دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کے قاتل بھی تو پکڑنے چاہیے، وہ بھی تو ریلیف ہوگا. لیکن مجھے آگے جانے دینا. لیکن میں دوبارہ بات کروں گا کہ یہ ہم مرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں وہ میز لینے چاہیے، وہ اقدامات کرنے چاہیے کہ ان لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں، اور اس کے لیے جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس میں جیسے شفٹنگ کی بات کریں، شفٹنگ مشکل ہوگی، لیکن جہاں فیکٹریز بن چکی ہیں ٹھیک ہے، سسٹم ایسے لگا دیے جائیں جو آپ کے بائی لاز میں جو چیزیں ایمرجنسی بیسس کے اوپر ہونا چاہیے، ایمرجنسی بیسس کریں. اور اگین یہ نہیں کہ 2 دن کے بعد گورنمنٹ بھی سو پڑے، سول سوسائٹی کو بھی یاد نہ رہے، اور فالو اپ بھی ہونا چاہیے، اور یہ اور ود ان اے ویک، لمبا ٹائم نہیں دینا چاہیے، اس کی ڈیڈ لائن مقرر کرنی چاہیے. اس دوران ہم فیکٹریوں کو اپ ڈیٹ کریں. بالکل. یہ فیصل صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کس طرح سے کیا ذمہ داروں کو گرفتار کریں گے، قرار واقعی سزا دیں گے، یہ صرف ٹکٹس تک رہے گا یا عملی طور پر ہوگا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ ایک دفعہ ذمہ داری فکس ہو اور اس کے بعد کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خواب نہیں ہے ہمارا؟ خواب ہی ہے،
لیکن بہرحال ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ ملک جنگل ہی رہے گا, ملک نہیں بن سکے گا انسانوں کے رہنے کی جگہ. تو انسانوں کے رہنے کی جگہ بنانے کے لیے ہمیں سخت اسٹیپس لینے پڑیں گے. کوئی بھی ذمہ دار ہو, خواہ وہ مالکان ہو یا فیکٹری کے ذمہ داران ہو, سیاستدان ہو, انتظامیہ ہو, ان سب کو پکڑا جائے اور قرار واقع. لیکن یہ والی جو بات ہے نا, جتنے بھی انڈسٹریل زونز ہیں میں آپ کو بتاؤں وہاں یہ پرابلم ہے اور یہ ملک بھر میں ہوگی. وجہ جو ایک تو میں نے آپ کو وہ بتائی, دوسری ہمارے صنعتکار ہر آنکھوں پر ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, اور وہ اتنے اپنا سرمایہ لگاتے ہیں, اس ملک کی اکانومی کو چلا رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہمارے یہاں ہیلتھ کی انوائرمنٹ جو میئرز ہیں ان کے حوالے سے پرابلم ہے. میرے علم میں ایسے بھی واقعات ہیں کہ جب متعلقہ وزارتوں نے نوٹس بھیجے یا انہیں وہاں پر کوئی انویسٹیگیشن کے لیے گئے, ایک تو مخصوص ہمارا طریقہ نا, ہر چیز کو ہم چھاپا ڈکلیئر کر دیتے ہیں. وزیر تعلیم کا اسکول پر چھاپا, وزیر ماحولیات کا فیکٹری پہ چھاپا. وہ چھاپا نہیں, اگر وہ انسپیکشن بھی ہے تو اس کو بھی بہت ساری صنعتی انجمنوں نے اور اداروں نے ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے نہیں لیا کہ جس طرح یہ بات جو میں طارق عظیم صاحب سے کہی تھی, گوندل صاحب سے, آپ سے بھی یہ کہتی ہوں, پولیٹیکل پارٹیاں کیسے کر سکتی, کیا اور کہاں بیوروکریسی کہاں آڑے آ سکتی ہے, کیسے انسپیکشن کا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے, ڈیز ہو سکتا ہے نا سر, چیک ہونا چاہیے. نہیں تو یہ جو ہے وہ 90 دن ہم بھی سن رہے ہیں کہ 90 دن میں ہوتی ہیں چیزیں, لیکن 90 دن میں ہے نہیں. پرابلم سوسائٹل پرابلم ہے, معاشرتی بگاڑ ہے اسما, اس کو نہیں. لیکن اگین میں کہتا ہوں یہ کل سے یہ 290 جانوں کا جو بوجھ ہے ہمارے اوپر, اس کو محسوس کرتے ہوئے ہم سب اپنے آپ کو پیش کریں. جو متعلقہ وزارتیں ہیں وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں, اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ صنعتی ادارے اور انجمنیں ہیں وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں کہ ہمارے یہاں کہاں فالٹ لائے کرتا ہے, کیا جو کاغذ پر لکھا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ سب لوگ اس بات کی رسپانسبلٹی لیں گے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ فکس کیا جائے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے فیصل بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان آر رننگ آف آر اکانومی, لیکن فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس سے کیوں نہیں حکومت کل ان کو بلا کے کہتی ہے کہ ایک فیکٹری کا بندہ جائیے, بڑا جلدی ہونا چاہیے, یعنی کہ ایک یہاں پہ 650 بندہ کام کر رہا ہے, کتنی بڑی فیکٹری ہوگی وہاں پہ, کروڑوں اربوں روپیہ لگایا ہوا ہے, تو اس میں اسپرنکلرز کی کتنی قیمت ہوگی. یہ تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ ایسے کریں. ایک اور بات میں کہنا چلو آسمان کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکٹ بننا چاہیے نیا, جس میں ان کو لیڈ لینی چاہیے. اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں, مثلا غریب مزدور بیٹھ کے کام کرتے ہیں, اس میں ایسے کیمیکل استعمال کرتے ہیں, اگر جب وہ سانس لیتے ہیں تو ان کو پرمنٹلی بیمار ہو جاتے ہیں. اس کا بھی کچھ سدے بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں. بہت بہت شکریہ. اور میں تو آخر میں یہی کہوں گی, گفتگو نہیں ہے, خدا نہ خواستہ کیا سانحے ہوتے رہیں گے, ہم روتے رہیں گے, قاتل آزاد پھرتے رہیں گے, اسی طرح سے حکومتیں اپنی گورننس کو خراب کرتی رہیں گی. فکر کی لاش پر کھڑے ہو کر راہ امکان تلاش کرتے ہیں, سر بریدہ بدن میں ہم گویا پورا انسان تلاش کرتے ہیں. فیصلہ عوام کا.